سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مومن کی زندگی ایک احتیاط کا نام ہے. ساری زندگی مومن کی ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایسے راستے سے گزر رہا ہے جس میں چاروں طرف جھاڑ ہیں کانٹوں کے اور بیچ میں راستہ ہے جس میں اس نے گزرنا ہے. تو کیسے گزرے گا وہ؟ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ کوئی کانٹا اس کے کپڑے پہ نہ لگے اور کپڑا اس کا نہ پھٹے. بے انتہا احتیاط کرے گا گزرنے میں. سمٹے گا، سائڈ پہ جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا. پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی کانٹا نہ لگ جائے میرے کپڑے پہ، کپڑا پھٹ جائے گا. تو بزرگوں نے مثال دی ہے کہ حقیقت میں مومن کی زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. تاکہ کوئی سمجھے کہ ساری زندگی اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے کہ کوئی چیز ایسی سرزد نہ ہو، کوئی چیز مجھ سے ایسی نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. جب یہ شعور انسان میں پیدا ہو جائے الحمدللہ، اتنی عقل آ جائے انسان میں، تو بس پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. یہ چیز پیدا ہو جائے ہمارے اندر، بہت فرسٹ کلاس زندگی گزرے گا. احتیاطی زندگی کہتے ہیں اس کو. آپ خود سوچیں کہ بھئی ہمارا معاملہ بڑا کٹھن ہے، بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سریع الحساب، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. حساب اور وہ بھی جلدی. اللہ اکبر. یہ سوچیں آپ، لینے والا رب ہو انسان سے حساب. بہت سوچنے والی باتیں انسان کے لیے. سر یہ ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، بہت جلدی جب بھی ہو جائے کوئی پتہ نہیں، ابھی ہو جائے، شام کو ہو جائے، صبح ہو جائے، رات کو ہو جائے، اور حساب ہو. موسٹ آف لوگ یہاں بزنس مین ہی ہوتے ہیں، کام وام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ لیٹر آ جائے ویٹ والوں کا تو چیک کرتے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ، ویٹ وغیرہ، ویٹ والے کہ ہم آ رہے ہیں صبح، آپ کو اکاؤنٹ سارا چیک کرنا ہے، تیار رہیں. بینگ اے بزنس مین آپ بتائیں کیا حال ہوگا آپ کا؟ بھاگیں گے ساری رات ہی نہیں بھاگیں گے،
جی کاروباری آدمی پتہ ہوگا. ٹیلی فون کریں گے اکاؤنٹس کو, کبھی ادھر فون کریں گے, کیونکہ بس چلو 2 دن دیے آپ, میں 2 دن تک آ رہا ہوں. اور 2 دن آپ کو ایسے لگیں گے جیسے وہ کل ہی آ رہا ہے, اور ٹائم 2 دن دیے, بیچ میں 2 دن نکل جائے گا. اکاؤنٹ کے بعد یہ پیپر تیار کرو, فلاں کرو, یہ کرو, تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں, تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں, یہ حساب کہاں ہے تمہارا, یہ ادھر کہاں ہے, اس بینک کے تمہیں وہ اسٹیٹمنٹ, لیکن یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ 2 دن ایسے گزریں گے جیسے انسان پھانسی پہ کھڑا ہے, اس کو موت آ جاتی ہے, کھانا پینا بھول جاتا ہے, سخت پریشانی گزرتا ہے کہ یار میرا تو پتہ نہیں فائل وہ دیکھ لی تو کیا ہوگا, وہ حساب ہوگا تو میرا کیا ہوگا, فلاں چیز پوچھ لی تو کیا ہوگا, اس پہ کتنا جرمانہ لگ جائے گا. مشکل سے 2 دن گزرتے ہیں اس کے. اس کیا ہے, ایک گورنمنٹ کا آفیسر آپ سے حساب لینے آیا ہے, حساب دو. اللہ اکبر. رب خالق کہتے ہیں کہ سریع الحساب, سبحان اللہ, میں تیرے حساب لینے والا ہوں. ہمیں فکر ہے آپ کو تو ہوگی ماشاء اللہ, نیک آدمی مجھے نہیں ہے, مجھ جیسا بندر آدمی تو کوئی سوچتا ہی نہیں. ویٹ والے سے ڈر لگتا ہے ہمیں کہ وہ آ کے میرا حساب لے گا تو میری فلاں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا, حالانکہ کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. تو کبھی اپنی فائلوں کو دیکھا ہم نے؟ ایک فائل نہیں ہے, ہم نے چند فائلیں بنا کر رکھ لی ہیں بس اپنی, بس یہ روزہ ہے, یہ رمضان آ جائے گا, یہ کر لیں گے, پیسے حج کر لیں گے, بس یہ فائلیں ہمارے پاس ہے, یہ ہماری نماز ہے. بہت زبردست حساب ہوگا اللہ کے پاس, یاد رکھیں. کیوں زبردست کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری اوپر اتنے گواہ بنائے ہوئے ہیں, ہمارے اتنے گواہ ہیں کہ باہر سے گواہی لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بولیں سبحان اللہ. اس انہی کو کھڑا کر دیں, تو بتا کہ یہ تو بڑا زبردست آدمی تھا جی, تو ہمیشہ ماشاءاللہ مجھ سے تو ہمیشہ ذکر کرتا تھا, وہ اس سے تو تسبیح پکڑی اس نے, صبح شام آپ کو یاد کرتا تھا. کہتے تو پاس ہوگی گواہ, چل ٹھیک ہے, آجا بھی آنکھ تو بتا گواہی دے اس خلاف. یہ بڑا بدکار آدمی تھا جی, بنتا بہت شریف تھا, لوگوں میں بڑا مشہور تھا, بڑا نمازی ہے, لیکن میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کیا کام کرتا تھا. روکے گا اس کو, آپ روک سکیں گے اس کو؟ کہیں گے آنکھ میری ہے, گواہی میرے خلاف. جس کا حساب اتنا سخت ہو, مجھے آپ بتائیں, میرے اور آپ کا, اور ہم پورے بندر بنے ہوئے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے, سونے کے اور چند باتوں کے. بچے ہم یہ کرتے رہیں, ہم تو یہ کرتے رہیں, اور اتنے سخت عذاب, اتنی سخت پکڑ, دھنائی, نہ کوئی پوچھنے والا, کوئی سمجھنے والا, نہ کوئی سفارش. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. بولے اللہ کا شکر ہے, کرم ہے کہ اللہ پاک ایسی مجالس دیتے ہیں, ہم کم سن تو رہیں. بولے سبحان اللہ. کروڑوں انسان تو یہ بھی نہیں سن رہے, کوئی کسی مست ہوگا, کوئی حکومتوں کے چکر میں ہوگا, کوئی وزارتوں کے چکر میں ہوگا, کوئی سیاست میں بیٹھا ہوگا, کوئی کسی چکر میں بیٹھا ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم, یہ باتیں ہمیں سنوا رہے اللہ پاک. سنوا اس لیے ہے کہ تیرا جو کھاتا ہے وہ بند ہونے والا ہے, سر تیرا بہت جلدی حساب لینے والا ہے. میں تجھے پہلے ہی بتا دیتا ہوں, آج سے تو اپنی چیکنگ شروع کر دے. سبحان اللہ. دیر نہ کرنا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں ایکسٹمپور بولتا ہوں, میرے پاس کوئی نہ دماغ ہوتا ہے, نہ بولنے کا سوچ ہوتی ہے, نہ کچھ. سارا دن ہمارا تو ایسے ہی گزرتا ہے فقیروں کا, وہ اپنی نہیں ہوش, تو یہاں سوچتا پھروں گا میں کیا تقریریں کرنی ہے میں نے. یہ تو اس کا کرم, بڑا کرم ہے کہ میں تو نماز ختم کرنے کے بعد یہ اشارہ کرتا ہوں اللہ سے, اللہ تعالیٰ بہت بدکار آدمی ہوں, پوری مجلس میں ہی ہوں, میرے لیے کوئی اصلاح کی بات میرے ذہن میں ڈال تاکہ میں بندہ بنوں. تو اصل تو چیز ہے میرا اللہ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, مزہ آپ کو بھی لگ جاتا ہے ماشاء اللہ. اصل میں چکر میں پھنسا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی کام بنے, وہ کر, مجھے غیرت ہے, میں بھی کچھ صحیح ہوں انسان. آپ جیسے نیک لوگوں کو جمع کر دیتا ہے تو الحمدللہ کام سب کے پتہ. تو اس کو سطحی بات نہ سمجھا کریں. کیا آپ کو تقریر سمجھتے ہیں میری؟ صحیح بتائیں کہ بیان کر رہا ہوں. نہیں, بہت دل پہ چبھتی میری بات, نہیں چبھتی. صحیح بتائیں, چبھتی ہے نہیں, ٹھک سے لگتی جا کے دل پہ. کتنی زبردست بات ہے, آپ سوچیں کہ بے حسابے بیٹھے ہیں,
حساب کا پتہ ہی کہ ہمارے سے کوئی حساب ہو. وہ کہتا سری الحساب، حساب تو مجھے لینا ہے بچہ. حساب بھی کتنا سخت ہوگا. خیر شراش یعنی ذرے کے برابر خیر اور شر جو ہوگی وہ بھی نکال کے دکھا دوں گا تجھے. میں رب ایسا نکالوں گا تو خود بھولا ہوا کہ یہ نیکی میں نے کی تھی. ہاں تو نے کی تھی، اور تم جو یہ نیکی کی تھی مجھے پسند بھی آ گئی تھی، مجھے پسند بھی آ گئی تھی، میں تیرے اعمال میں شامل بھی کر لی تھی، اور جب سے شامل کی تھی میں اس کو بڑھا رہا تھا. دیکھ اب یہ تیرا انعام ہے سارا. کیا حال ہوگا مولانا اس وقت ہمارا؟ مجھے بتایا کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکی تو نے کرا دی. ہم تو اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتی، میں تو اس کو نیکی سمجھ ہی نہیں رہا تھا. بخشش تیری یہ نیکی کرا گئی ہے. سبحان اللہ. قرآن نے تم نے قرآن پڑھا تھا کہ ذرہ برابر میں نیکی میں لے آؤں. اس لیے کہا تھا ذرہ برابر نیکی کہ شاید کوئی نیکی تیری ایسی ہو جائے تیری زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر دے اور میں اس کو چون کے رکھ لوں. میری عادت تو یہ ہے کہ میں اس کو بڑھاتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. تو بھائی یہ نیکی تو چھوڑنی نہیں چاہیے ہمیں کسی حالت کے اندر بھی. کہیں بھی مل لے تو چھوٹا سمجھے نہیں آتا تو اس کے بخشش کے سامان ہوں گے. لیکن ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ حساب کے لیے ہم کیا کریں. بس حساب کے لیے بھائی جو چیز ایک ہی ہے، سیدھی بات ہے، جس کا اللہ نے اعلان کیا تھا میں نبی بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، پیغمبر آ رہا ہے، خاص پیغمبر ہے میرا، اور خاص تم اس کی امت ہو. ایک پروگرام کے ساتھ یہ نبی تمہارے پاس آ رہا ہے. بس دھیان رکھنا اس کا. چند چیزیں دے رہا ہوں میں، اس چیز کا خیال رکھنا کہ کیا چیز تمہیں دے کے جا رہا ہے، اس پر دھیان رکھنا. وہ تمہیں سب سے پہلے میرا نبی جو آئے گا وہ تمہیں سامنے قرآن پیش کرے گا. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم. کوئی نہیں پڑھے گا، خود پڑھ کے بتائے گا تمہیں. اللہ یتلو. اس کا خیال رکھنا اس قرآن کا بھائیو. اس کو نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں اس کو خاص اس کے ساتھ بھیج رہا ہوں. یہ چیز دیکھ لو، کسی نبی کو نہیں منی چاہیے. میرا نبی ہے جس کو چیز دے کے بھیج رہا ہوں اور اس کے ہوں. سبحان اللہ. اور دوسری چیز جو اس کو دے رہا ہوں یہ کہ تمہیں پاک صاف کرتا رہے گا ہر وقت. سبحان اللہ. صفائی کا احساس پیدا کرے گا تمہیں. تو بہت گند ہے جس دنیا میں تمہیں جنت سے اٹھا کے تمہیں دنیا میں بھیجے تو گند ہی گند ہے. یہاں تو صفائی ہے ہی نہیں. جیسے گندے کمرے تمہیں بند کر دیے جائے، یہ دیکھ کمرے تم بند ہو گئے، بہت ہی گندی جگہ ہے، یہاں کی ہوائیں گندی ہیں، پانی گندا ہے، پولوشن ہے یہاں. تو لیکن اس کا انتظام کیا ہے میرے نبی جو ہیں سبحان اللہ، ان کی ہر بات ایسی ہوگی کہ تم پاک ہوتے چلے جاؤ. اللہ تعلق رکھنا ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑنا نہ اس کو. میرے نبی کتاب بھی لے لینا جو دے رہی تم اس کو سینے سے لگا لینا. پڑھنا ہے پڑھ لینا، نہیں پڑھ سکو تو دیکھتے ہی رہنا کم سے. اللہ. ایک گھر میں میں گیا، میں تعجب ہو گیا ہوں کہ جی فلاں ہے میرے بچہ بھی میں کوئی قرآن داؤں. قرآن تو کوئی نہیں، مسلمان کا گھر تھا. میں اب آج تک یقین ہے مجھے اس بات پہ نہیں ہے. میں دیر کیوں نہیں قرآن تو لاؤ ذرا میں پڑھوں قرآن. قرآن تو جی اب کئی رمضان گزرے ہوں گے، کئی گھر گزرے ہوں گے، کئی نماز پہ پہلے سب میں لڑائی کرتے ہیں مجھے جگہ تو مجھے جگہ. اللہ کا کلام اور گھر میں نہ ہو مجھے بتائیں. اب بولتے بات یہ ہے کہ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور مومن کے سینے میں نہ ہو. یہاں سے آئے بات. کس طرح ہو سکتا ہے وہ سینہ خالی ہو کہ ہے مومن اور قرآن سینے میں نہ ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے لازم کر دیا کہ تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی جب تک تم ایک آیت نہیں پڑھو گے میرے قرآن کی. قرآن کی تو ہماری نسبت ایسی ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ کہا کہ میرا حبیب جو آ رہا ہے جو چیزیں میں دے کے تمہیں بھیج رہا ہوں خاص امت کے لیے، تو پہلی چیز کیا بتائی مولانا؟ یتلو علیہم آیاتی. قرآن بھی دے گا، پڑھے گا، یتلو تمہیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تمہیں بتائے گا، اس کے یقینی تمہارے سینے میں اتارے گا. آتے نہیں مزہ پڑھتا کوئی ہے قرآن وہ اپنا مزہ لے رہا ہے، وہ سننے والا اپنے مزہ لے رہا ہے. سبحان اللہ. اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے اللہ اکبر کہ قرآن پڑھ رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا، لیکن سن رہا ہے اس کے آنسو جادو ہوئے ہیں. اس سے پوچھتا ہے کیوں رو رہے تم؟ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد تھا. اس کو پتہ نہیں میں نے قرآن کتنا خوبصورت پڑھا ہے. اللہ اے دلوں نے ملے نے. ہمارے پنجابی کہتے ہیں کہ دلوں کے معاملات ہیں. جس کا دل رب سے لگ جائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں، بس اس کہتا ہے تجھے سنا رہا ہوں تیار ہونا، بندہ نہ دیکھنا کہ کون پڑھ رہا ہے، بس تو تیار ہو، قرآن آ رہا ہے ذرا سیدھا ہو جائے. ہائے ہائے جب وہ سیدھا ہو کے سنتے ہیں نا قرآن مست ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں قرآن.
اور سنانے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں پڑھا گیا کیا پڑھ دیا کیسے پڑھ دیا کون سی آیت میں نے انتخاب ہو گئی. اتفاق ہی ہوتا ہے کہ جب عاشق کھڑے ہوتے ہیں قرآن کا پیچھے بولے سبحان اللہ. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا یہ محبت کی بات کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں کوئی بزرگی یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں ویسے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رجحان کی بات ہر آدمی مجھ جیسا ایک گٹیا آدمی جو عام آدمی ہے اس کی بات بتا رہا ہوں تو اللہ والوں کی کیا بات ہوگی. تو اکثر کبھی مدینہ منورہ مکہ میں ایسا ہوتا کہ فلاں امام آئے تو ان کی تلاوت بہت پسند ہے ان کی خاص آیات ہوتی ہیں جو بہت پسند ہوتی ہیں ہر آدمی پسند ہوتی ہیں. میں اللہ سے رجا کرتا اللہ تعالیٰ آج تو دل کر رہا ہے فجر کا وقت ہے سورہ رحمان سنا دے اس سے تم میں صحیح بتا رہا ہوں کتنی جلدی اللہ پاک سنتا ہے اور پکا یقین کے ساتھ جیسے ہی نیت کرتا الرحمن شروع ہوتا اللہ بتائیں پھر کیسی کیفیت آدمی کی بنتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے آج فجر میں مدینہ منورہ وہاں اس امام سے جو یہ مجھے امام پسند ہے اس کی تلاوت پسند ہے دل میں پروگرام ہوتا ہے اپنا اللہ کے ساتھ بنایا انسان کو ہر چیز مانگتے نہیں مانگتے اللہ سے تو یہ بھی مانگنا اللہ تعالیٰ قرآن بھی سناتا ہے ایسا سنا جو مجھے پسند ہے. اتنی دور سے آیا میں یہاں کھڑا ہوں نبی کے مسجد میں کھڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کیا ماحول ہے کیا رونق ہے تو قرآن بھی وہ سنا جو مجھے پسند ہوا ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ہوا میرے ساتھ اور پھر میں پکا ہی ہو گیا کہ جو سننا تھا اللہ کی قسم وہی کہتا تھا وہی آیت آتی تھی عادت ہی پڑ گئی پھر تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں نسبت ہے ایک مومن کی قرآن کے ساتھ بڑی زبردست. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں جیسے میں عرض کیا اللہ کا قرآن آ رہا ہے تو ہر مومن مومنات کے دل کے اندر قرآن ہونا ہی چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ حافظ ہو گیا نہ ہونا جو ہے یہ تعجب کی بات ہے ہو جانا تعجب کی بات نہیں ہے. کیوں آج ایسا ہو گیا کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا اس میں بڑا تعجب مبارک ہو جناب جشن کریں گے وہ کریں گے بڑی عام بات ہے. یہ تو ایک ان کی شان یہی ہے سینہ بھرا ہو قرآن سے الحمدللہ تلاوت سے بھرا ہو جتنا یاد آتا ہے انسان اتنا کر لے سورہ یاسین یاد کر لے مزمل یاد کر لے رحمان یاد سوروں پیاری پیاری آیتیں دی ہیں کسی کو پکڑ لے یاد کر لے نہیں پورا قرآن سینے قرآن تو ہو انسان کے سبحان اللہ. تو دوسری چیز اللہ کے نبی نے دی ہے اللہ کا میں دوسری چیز دے رہا ہوں اسے تعلق رکھنا بھائیو بڑی قیمتی چیز لے کے دے رہا ہوں تحفے دے کے بھیج رہا ہوں جس کے یہ کہ تمہیں کیا کرے گا پاک صاف کرے گا بس اس سے تعلق رکھنا اس کی ہر ادا تمہیں پاک کر دے گی. ہر سنت میں اس کی ایسا اثر رکھ دوں گا ایسا اثر رکھ دوں گا الحمدللہ کہ جب اس کی محبت میں اس کی سنت میں جو سنت بھی تم عمل کرو گے اسی وقت تمہارا سینہ جگر پاک کر دے گا. تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں ایک دم سکون آتا ہے. آپ کھڑے ہو کے پانی پینے ایک دم خیر نہیں یار نبی کی سنت ہے بیٹھ کے پیتا ہوں یا سنت بسم بیٹھ کے پیا ایک دم دل میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات ہے کہ یہ پاک کرنے والی چیز آ رہی ہے قیامت تک پاک کیونکہ بھائی دیکھیں وہ تو نبی اس وقت تو موجود تھے ہم کہتے ہیں انہیں کو پاک کر رہے ہیں صحابہ کو سبحان اللہ صحابہ ہی پاک ہو رہے ہیں ہمیں کہاں پاک کریں گے ہمیں کیسے پاک کریں گے حالانکہ چیز ہی وہ چھوڑ کے جائے گا قیامت تک پاک ہوتے رہو اس کی ادائیں ایسی ہوں گی یہی مستفید نہیں ہوں گے وہ تو سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں سب کچھ تو تمہاری وہ چیز چھوڑ کے جائے گا کہ تو قیامت تک تم اس چیز کو پکڑ لو پاک ہوتے چلے جاؤ گے. تو یہ لازم ہے ہمارے لیے پاکی. وجہ یہی ہے کہ حساب کو جو معاملہ ہمارا رہ گیا ختم کیا ہوا اس کا تعلق کس چیز سے ہے تزکیے سے ہے. اور تزکیہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں پھور کبھی چلاتے ہی نہیں اپنے دل پہ ہم کبھی خیال ہی نہیں کرتے کہ پاک ہونے ہم نے وہ گند جمع ہوتا رہتا ہے ہوتے جا رہا تو حساب کیا دیں گے آپ حساب تو گناہوں کو دینا پڑتا ہے سوچ چھاڑو جائے صاف کے صاف یہی وجہ ہے کہ کوئی گناہ میں نظر ہی نہیں آتا. مجھے ایک گناہ میں آپ پوچھتا ہوں آپ بھی ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہیں اب بیت اللہ کے آدمی کیا تعریف کر سکتا ہے بتاؤ کوئی تعریف کرنے یعنی تعریف ہی تعریف ہے وہ تو اللہ کا گھر کیوں بھائی خانہ کعبہ اب کیا تعریف کرے انتہائی تعریف ہے تو ساری تعریف ہی تعریف ہے. کیا ادب بتایا اس کا آدمی کہ کتنا ادب ہے کہ اللہ کی نمازی قبول نہیں ہوتی پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو اٹل پٹل ہو بس تمہیں کیا کرنی ہے ادھر خانہ کعبہ ہے نماز تمہاری قبول ہو جائے گی. یا اللہ کیا تجلی ذات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی. کہاں خانہ کعبہ کھڑے ہیں ساری دیواریں ہیں انگلینڈ میں کھڑے ہیں پھر سمندر ہے سمندر کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں نہیں تم نے شکل کر کے کہنا ہے
منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس تم نے نیت کر لی تو کعبہ تمہارے سامنے آ گیا، بھول جاؤ سب بات، نہیں ہونا چاہیے کعبہ، سجدہ وہیں ہوگا، ناک وہیں تمہارا جھکے گی، گردن پشن تو وہیں جھکے گی، شکل بھی وہیں ہوگی. کیا زبردست چیز ہے بیت اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، کیا کہ محبوب نے پسند فرمایا کہ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں تجھے چھوڑتا نہ میں کبھی، ہے نا لفظ نبی آخری میں تجھے چھوڑتا نہ کبھی، لیکن قوم نے مجھے کیا کیا کہ چھڑوا دیا تجھ سے. کتنی محبت ہوگی نبی پاک، تو کتنی عظمت ہوگی کہ کس طرح بنا، کیسا سٹوری اس کی، کیا کیا نکلا، ہے نا چیز اونچی. کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان اس کی بے حرمتی کرے؟ نعوذ باللہ، کوئی اس کی برائی کرے؟ گناہ گار سے گناہ انسان جو ہوگا وہ اس کی شان کو گستاخی کر سکتا ہے؟ کوئی ہوش مند تو کوئی نہیں کر سکتا ہے بے ادبی. اتنا ادب، اتنا سب کچھ پتا ہے کہ زبان بھی نہیں اٹھ سکتی کہ میں کچھ کہہ دوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میں کیسے بے عزتی کروں. عقیدت محبت ایسی سبحان اللہ کہ کوئی کہہ دے یہ ہم نے خانہ کا طواف کر رہے تھے، یہ رومال ہم نے اسے مس کیا، یہ آپ لے لائیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، چوم کے رکھ دیتے ہیں، یہ خانہ کعبہ سے ٹچ ہوا ہوا ہے. اللہ حرمت عظمت ایسی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں طواف فرما رہے ہیں، فرت محبت جوش کے ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف شکل کی. ابو داؤد کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. سوچنا جا، عقل کرنا، میں بھی عقل کروں گا، اس حدیث کو غور سے سنو. چلتے چلتے رکے، خانہ کعبہ کو دیکھا، عجیب فکر کہا اللہ کے نبی نے، عجیب و غریب. اللہ فرماتے ہیں کہ تو بہت عظیم ہے، خانہ کعبہ کا کتنا بلند ہے، کیا تیری شان ہے، کتنا تیرا رتبہ ہے. ظاہر ہے تعریف فرمائی اس کی، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی رسپیکٹ ہے، بہت ہی شان ہے تیری. لیکن فرمایا اللہ حرمت المومن ارجا حرمت البیت اللہ. سبحان اللہ، کتنا جی فرما کے یاد رکھو کہ ہے تو سب کچھ، لیکن ایک مومن کی عزت و احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ کتنا مومن کا درجہ ہے. مومن پھٹا پرانا کپڑا پوسیدہ پہننے والا، بال بڑے ہوئے، جاہل آدمی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں کی، کچھ نہیں، لیکن ہے مومن. نسبت ہے کیوں؟ کہ اللہ کو مان چکا ہے وہ کہ میرا رب ہے. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے اللہ کو ماننا. مصیبت ہے اس کے مقابلے ایک آدمی جو اللہ کو نہیں مانا ہوگا، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کچھ بھی نہیں اس کے آگے، لیکن وہ ایک غریب ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، غربت سے ہٹا ہوا ہے، پیسہ بھی نہیں ہے. فرمایا کہتا ہے یہ کعبہ جو ہے اس کی عظمت سے بڑی حرمت ہے اس شخص کی. عزت کرو، عزت کرو اس کی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، سریع الحساب میں سب سے بڑی بات سوچیں، کس کا حساب دے دیں گے میں اور آپ؟ اللہ پاک نے پوچھ لیا ہمارے سے، سوال کر لیا کہ جب تو یہ جانتا تھا، خانہ کعبہ کی بھی عزت جانتا تھا، بیت اللہ کی عزت بھی جانتا تھا، لیکن میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ ایک مومن کی جو عزت ہے وہ اس سے بھی بلند ہے. تو تجھے بتا کہ جب تو نے یہ گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کیا ہوگی جب تو نے کسی انسان کی تحقیر کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو جگہ سے اٹھایا ہوگا، جس کو تو نے سمجھا ہوگا اس قابل نہیں ہے، جس کو تو نے حرمت اس کی پالا مال کر دی ہوگی دنیا میں، اس کو یعنی وہ بیچارے جس کو ہم کہتے ہیں لفظ بلی گئی ہوگی جس کے ساتھ. یہ بلی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو تحقیر سے کمتر سمجھنا، کسی کو جناب توجہ نہیں کرنا، تو غریب ہے. آپ سچ بتائیں اپنے معاشرے جس جگہ جس ملک سے آپ رہتے ہیں، سب سے بڑا جو چیز طوافت جو ہمارے یہی چیز پائی جاتی ہے. کون کہتا ہے بخشے جائیں گے؟ آپ کتنی ٹکٹیں کٹا رہے ہیں آپ عمرے کے جہازوں کی. معیار وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے چیز. جس خانہ کعبہ کا طواف چکر کاٹ رہے ہیں، اس کو ہاتھ چھوتے ہوئے، حجر کو بوسہ دیتے ہوئے، ملتزم میں کھڑے ہوتے ہوئے، ذرا ایک دفعہ یہ سوچنے چکر دیتے کہ کتنے مسلمانوں کی جو اس سے عظیم ہیں
ہم نے ان کے ساتھ تحقیر کی ہوگی، ان کو گالیاں دے دی ہوں گی، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، ہٹ پیچھے ہٹ، تو کون ہے، تجھے کیا پتا؟ مجھے بتائیں گا۔ چند بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عجیب سچی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو بالکل جو سمجھنے کے موجود ہو انسان، اپنے اپنے واقعات میں مست تھے۔ آپ کیسے، آپ کے دل کو کیسے چینج ہوا، آپ کو کیسے، بڑے اچھے بزرگ تھے، پوشیدہ دنیا سے، مطلب دنیا تو جانتی ہے نا یہ بزرگ ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، کہتا ہے یار کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، کسی بزرگ کو نہیں ملا تھا، ایک بچے نے بھی زندگی چینج کر دی۔ بچے بھی 3 سال کا تھا، 4 سال کا تھا۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے میں گھر سے نکلا تھا، اس کے جوتے پڑے ہوتے، جیسے ہمارے گھر میں باہر نکلتے ہیں جوتے سب کے پڑے ہوتے ہیں نا، تو میں دروازہ کھولنے کے لیے، اور اس وقت نیت بھی میری ایسی نہیں تھی، یہ انداز بھی میرا دل کے اندر نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میں سمجھ گیا کہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو میں کرتے ہوئے اس کے جوتے پہ، بڑے کے جوتے چھوڑ کے اس کے جوتے پہ پاؤں رکھ کے نا میں دروازہ کھولا، تو اس بچے نے ایک عجیب انداز سے کہتا ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آپ نے میرے جوتے پہ پاؤں رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ کہا تو مجھے ایسے لگا کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اور یہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس نے میری تحقیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو مت بخش۔ اور اتنا بڑا جرم مجھے وہ لگا کہ میں نے ایک بچے کی تحقیر کر دی، اس کے دل کی کیا، اس کی آبرو کتنی ہوگی۔ اس نے تو نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں کہ میرے جوتے پہ تو نے پاؤں رکھ لیا، جوتے کے اوپر جوتا رکھ دیا۔ اب بچہ نہ سمجھ، ایسے فکرے اس کے زبان سے نکل جانا، یہ کیا ہوتا ہے حقیقت میں؟ جب کبھی ایسے واقعات ہوں تو سمجھ جائیں یہ تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان بن جاتا ہے۔ کہتا اب بھی میں انسان نہ بنتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اب زندگی میری سب سے بڑی جو عبادت رہے گی، یہ کہتا ہے سبحان اللہ، میں نے جو زندگی میں سب سے بڑی جو عبادت پڑی ہے پوری زندگی کے لیے، وہ یہی پکڑی ہے کہ کسی مسلمان کو کبھی کچھ کہنا نہ، بس یہ اب میری عبادت ہے، یہی میرا درجہ ہے، اور اسی سے میرا اللہ سے تعلق ہے۔ بھائی ہے ہماری زندگی میں یہ بات؟ ہر انسان کی ایک عزت ہے، ایک بس اللہ نے دیا ہے کہ بہت حرمت ہے اس انسان کی، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، گھر والی ماں ہو بہن ہو، کچھ ہی قسم کے ریلیشن آپ سے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کی ایک عظمت میں نے رکھی ہے، ان کے اندر شان رکھی ہے اس ایمان کی وجہ سے، وہ بہت معتبر ہے میرے نزدیک۔ تجھے ذات نہیں کہ تو اس کو تحقیر کرے، تو اس کو نیچے سمجھے، اس کو گالی دے، اس کو بدتمیز کہے، اس کو برا کہے، اس کو بنی ہر وقت اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، ہوتے ہیں ہمارے پاس بات۔ آج تک کہ مجھے ضعیف انسان یاد ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کی داڑھی بھیگ رہی تھی، تو اس نے صرف اتنا کہا کہ آج میرے مالک نے مجھے بڑی میری بےعزتی کی اپنے بیٹوں کے سامنے، میں لرز گیا۔ آج وہی جو اتنی بری حالت میں پڑا ہے وہ آدمی، ہزاروں بیماری لگ چکی ہیں اس کو۔ تو یہ امتحانات ہیں انسان کے، یہ عبادات ہیں۔ ایک کم فکرہ کہ اللہ کے نبی نے چکر کا، یہ ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، اس پر آپ یہ دیکھیں، آبرو کتنی بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں سود یہ نہیں ہے صرف کہ سود جو ہم کھاتے ہیں کہ پیسہ لے لیا تو انٹرسٹ لے لیا، انٹرسٹ کہتے ہیں سود کو، بینکوں میں رکھ دیا، کسی نے پیسہ دیا تو اوپر زیادہ پیسہ لے لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ سود نہیں ہے، سود کی کئی قسمیں ہیں، اور بدترین سود، ایک سود جو کھاتا ہے نا، علماء کرام سے سنا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ 70 سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ بینکوں میں جا کے کارڈ استعمال کرتے ہیں نا ہر وقت، جی چلو دے دیں گے جی پیسے، یہ کر دیں گے، ایک سود کھانا اللہ کی، بس ہمیں اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناپسند ہے تو ایک مومن کو کیسے پسند ہو سکتا ہے چیز؟ بات تو سچ ہے، جب اللہ نے بند کر دیا ایک چیز، اللہ نے اس کو ناپسند کر دیا، اور ناپسندی کا ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، تو ہمیں اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، ایسے کر لیتے ایسے کر لیتے ہیں فلاں کر، اس سے تو ایسا بھاگے لا تقربوا الفحشاء، کہ اگر کہیں سے بھی کوئی چیز نظر بتایا جائے نہیں ایسا کر لیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کہتے ہیں سوال ہی پیدا تو اس کو چھو بھی جائے، ہم اس طرف چلی بھی جائیں، ہمارے یہاں بے شک ہمارے ہاتھ کی نگاہ بھی چلی جائے اس طرف۔ اس کا نام احتیاط ہے، جو مثال میں نے آپ کو پہلے دی تھی۔ کانٹے سے ایسا بچتے آدمی کہ اس کے نزدیک جانے کا وارا نہیں کرتا کہ کہیں مجھے چوب نہ جائے وہ۔ تو سود کیا ہے؟ بدترین سود جو 70 گنا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا سود ہے۔ مجھے بتائیں
اس آدمی کی شکل کیا بن چکی ہوگی آخرت کے لیے، کیا ہوگا، کون سا بٹیر بن چکا ہوگا، اللہ معاف کرے، کس شکل میں انسان پھر رہا ہوگا دنیا کے اندر، شکل بدل چکی ہوتی ہے انسان کی، کیا حال ہوگا اس کا؟ کیوں؟ صفائی ہے ہی نہیں، تزکیہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی تزکیہ کی لائن ہی بند ہو گئی، پہلا قرآن ہی نہیں، دوسرا بھی تزکیہ ہی نہیں، تو بات کہاں سے بنے گی اس کی؟ تو اس کو سود برا کب لگے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں ترقی سے ہوتی ہے جناب، دے دیں کیا فرق پڑتا ہے، اس کو نہیں کچھ فرق پڑے گا، اور اس کو عذاب بھی گھیریں گے، کبھی اللہ عذاب نہیں دیتا، ان چیزوں میں تھوڑی عذاب دے گا اللہ پاک۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سود خور ہے، اس کے گھر کو فرشتے اس کو جلا دیا، نماز والوں کو نہیں جلتے۔ آج اتنی بڑی جو حدیث ہے، اتنی بڑی جو حدیثیں ہیں، اس پہ اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں نکلا اس کا، تو ہم دلیر ہو جائیں؟ مجھے پتا کتنی بڑی بڑی حدیثیں کہ جو انسان نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، مجھے پتا ہے، جو آدمی، ابن عباس کی حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، آپ سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ جو انسان نماز جماعت سے نہیں پڑھتا وہ جہنمی ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کے گھر کو آگ لگا دینی چاہیے، جس کا ایمانی نہ ہو، جو جہنمی ہو، جس رحمتی نہ ہو، جس پہ حدیثیں بتاتی ہیں، تو وہ اس گھر میں ہوگا کیا؟ صوفے رکھ لیں آپ، ٹی وی رکھ لیں، گانے بجانے رکھ لیں، بڑی بڑی میزیں رکھ لیں، پردے خوب لگا لیں، سب کچھ نظر آئے گا آپ کو، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوگی۔ اور اس انتظار بیٹھے کہ یہ حدیث ہے تو ہم کہاں، ہمیں تو کوئی آ ہی نہیں رہی، ہمیں تو بس بختی کوئی آ ہی نہیں رہی۔ جس گھر کے اندر بے حیائی ہوگی، بے پردہ عورتیں ہوں گی، اس کی بتائی گئی حدیثیں، وہاں کیا ہوگا؟ ہے یا نہیں حدیث؟ سزائیں بتائیے نا، لیکن چوڑ ہوئے پھر رہے ہمارے گھر میں ہے جی، بیٹی بہنیں ہماری سب چلتی ہیں، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو اس انتظار میں آدمی کو نہ رہے کہ سود کھا رہا ہوں تو میں کتا بلا خنزیر نہیں بناؤں، وہ بن چکا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے، اس کو عذاب آ چکے ہیں اس شخص پر۔ تو بدترین، یعنی ایک سود کی جو 70 ماہ والا زنا ہے، تو ایک سود جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین سود میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے۔ بدترین سود یہ ہے آپ کسی مسلمان کی آپ رضی کریں، اس کی رسوائی کریں، اس کو گالی دیں، اس سے بدتمیزی کریں، اس کو بے عزتی کریں، اس کو نیچا دکھائیں لوگوں کے سامنے، گالیاں دیں لوگوں کے سامنے، تحقیر کریں لوگوں کے سامنے، ذلیل کر کے پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ مسلمان تو یہ نہیں، بلکہ مسلمان تو یہ ہے کہ کتنا ذلیل انسان ہو، جو کچھ بھی ہو، اس پہ پردہ ڈال دو۔ آج جہاں پردہ ڈالو گے رب تم پہ پردہ ڈالو گے۔ کھڑے سوتے ہیں دوستو، ہمارا تو رسوا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اپنی ماں بہنیں بیٹیوں کو ہم رسوا کر دیتے ہیں، اپنے بہوؤں کو رسوا کر دیتے ہیں، بہنوں کو رسوا کر دیتے ہیں غصے میں آ کے، یہ کرتی تھی فلاں، یہ کرتا میرا بیٹا، یہ کرتا تھا۔ ہم تو اپنوں کو رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے، ماں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے غیروں کے ساتھ بھی تم ایسے حساب کرو کہ ان کے عیبوں کو چھپا دو۔ جی ہے دین بھائی بھائیو، اس کا نام دین ہے۔ اگر یہ دین ہے تو آپ کے حج بھی اچھے ہو رہے ہیں، نمازی بھی اچھی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ سب سے اللہ، رمضان بھی اچھا ہو رہا ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے ایک انسان، پتہ نہیں کوئی آ رہا تھا پیچھے سے، میں سن رہا تھا مسجد میں، ایک بزرگ جا رہے تھے آگے، جماعت کے تعلق کرنے والے اچھا بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا پھر رمضان آ رہا ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، میں نے دل پہ لکھ لیا، اچھی بات تھی۔ انہوں نے کہا رمضان تو آ رہا ہے، کتنی دفعہ تو پوچھ چکا ہے یہ بات، رمضان آ رہا ہے تو کس رمضان پہ تم نے موت کی تیاری کی ہے یہ بتا۔ اللہ، میں کہا مولانا آج مجھ سے ہاتھ ملانے آپ نے دل خوش کر دیا، آج اس رمضان میں پوری تیاری کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تو کہانیاں بن گئی ہماری اور کچھ نہیں، یہ تو ایک روایات بن گئی ہیں، اس کو بلائیں گے تو ہم یہ ہوگا آج اس رمضان میں، اس کو بلائیں گے اس سے تلاوت کرائیں گے، یہ جشن ہوگا جی فلاں آ رہا ہے رمضان میں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ کتنی روایات بنانے والی چیز ہے، کتنے تبدیل ہوتے ہیں مجھے بتائیں بھائی۔ ایک جمعے کی رات ہے جس میں ہمیں بٹھایا ہے، کہ وہ تماشے کے لیے بنایا ہے ہمیں، اس میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم کر دیا اس رات کو، کیوں خصوصیت دی ہے، کیوں اس وقت دوزخ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، کیوں اعمال مغرب کے بعد بڑھنا شروع ہو گئے، آج کی نماز 70 گنا کیوں بڑھ گئی ہے مجھے بتائیں۔ آج آپ تصویر کریں گے 70 گنا، یہ مغرب تک آپ کا جو ریکارڈ بڑھتا جا رہا ہے، ہر نفل کے ثواب 10 گنا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم، یہ موقع دے رہا ہوں اپنی زندگی کو اس شب جمعے میں بدل دو۔ کیسے بدل دیں؟ یہ آدمی بیٹھا ہے تو آؤ ہمت کرو، اس کے ہاتھ توبہ کرو، بدل جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں یہ نبی جاکل مومنات جبا،
میرا نبی آ گیا, ہاتھ پکڑ اس کا, توبہ کر, بدل جا. جمعرات آ گئی ہے, مجمع میں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بھیج دی ہے, باتیں میں نے تجھے سنا دی ہیں, سب کچھ تیرے پاس پہنچ گئی ہیں. اکڑا بیٹھے رہے گا, بیٹھے رہے اکڑا. جس نے توبہ کرنی ہے ہاتھ بڑے دامن پکڑے اس آدمی کا, جی مجھے توبہ کرا کے جائیں تاکہ میں اس جمعرات اپنی زندگی کو بدل دوں. پھر پتہ چلا ہے فرشتے کہیں گے یہ شخص آیا تھا بدل گیا, اس کی زندگی چینج ہو گئی. دیکھو میں تماشا تھوڑی لگا رہا ہوں, آپ کو کس سے سنا رہا ہوں. یا کیوں بدلنے والا آج جمعرات میں اپنی زندگی کو بدلتا ہے, گناہوں کی توبہ کرتا ہے, حرام سے بچنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے, کہتا ہے میں اللہ اپنی زندگی کو برباد کیا میں نے. آج میں نے بڑی پیاری بات سنی ہے, اتنی ڈیپ بات سنی ہے آج ہم نے, اتنی ڈیپ بات سنی ہے, اس کا مقام کتنا دیا, سزا کتنی بڑی ہے. قرآن نے پوری آیت اتاری ہے. ویل ایک جگہ ہوگی, ویل جہنم کے اندر. آیت نہیں پڑھوں گا پوری صورت, آپ چھوٹی صورت آپ خود پڑھ لینا, ترجمہ بتا دیتا. مزت الذی, یہی کہنا لگتا ہے. ایک ویل ہے, ویل ایک دوزخ کی جگہ ہے. تفسیر مفسرین لکھتے ہیں وہ سب سے زبردست آگ ہوگی اس میں. اس آگ کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ آگ میں نے جلائی ہے خود اپنی طرف سے, یہ میرا انتخاب ہے جہنم کے لیے. اللہ کتنا جلال ہوگا اس آگ. کیا گناہ کیا وہ شخص نے. 3 ڈسکرپشن دی اس آگ کی. اللہ کہتا ہے میں نے, میرا چوائس ہے اس کو, میں جلایا اس آگ کو. خصوصاً اپنا نام لیا اس آگ کو. کہا یہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کی جو ستون ہوں گے, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ستونوں کی طرح ہوگی اس کے شعلے. اور وہ جو آدمی ہوگا وہ ایسے ہوگا اس میں کہ جیسے کسی کے اندر قید ہو جاتا ہے, تو اپنے آپ کو آگ کے ستونوں میں قید سمجھے گا. اللہ اکبر. اور تیسری اس آگ کی صفت یہ ہوگی کہ وہ جلائے گی کیا. اللہ اکبر. وہ ڈائریکٹ جو اس کے شعلے نکلیں گے آ کے, وہ سیدھا وہ زندہ انسان, باہوش انسان ہوگا, جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت, باہوش زندہ انسان ہوگا. سیدھا اس کے دل پہ جا کے اس نے وار کرنا ہوگا. توپ کی طرف پڑے گا, وہ جلے گا, پھر جلے گا, پھر جلے گا, اور توپ کی طرف وار اس کے دل پہ ہوتے رہیں گے, لیکن موت اس کو نہیں آئے گی. کیا جرم کیا؟ جرم اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کی آبروزی کرتا تھا, بےزتی کرتا تھا, رسوا کرتا تھا ان کو, جان کے بتاتا تھا عیب لوگوں کو, جان کے اس کو تو یہ ہے, تو فنا ہے, تو یہ ہے, تو یہ ہے, گالی دینی, بدکاری کرنی, بلی کرنا. میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے, یاد رکھیں, کہ زندگی بھر وہ نہیں سمجھ سکتے. پوچھتا ہوں کیا وجہ, اس اسکول میں مجھے بلی کیا گیا تھا. بلی سمجھتے ہیں نا, ایسے بچے جوان بھی ہو گئے, میں نے دیکھے, میرے پاس آتے ہیں لوگ, نفسیاتی طور پر پہچان جاتا ہوں کیا بیماری ہے ان کو. پوچھتے پوچھتے کہتے ہیں میرے ساتھ بلی کرتے تھے. اتنی مجھے ایک عورت کو میں نے خود سنا, بڑے فخر سے کہہ رہی تھی, میں جب اسکول میں ہوتی تھی نا, میں بڑا ہی رگڑا کر دیتی بچیاں اپنے ساتھیوں کو, میں بڑی بلی کرتے تھے ہم 2-3 اور لڑکی مل کے. رزلٹ میں نے دیکھے کہ اللہ نے اس کی سزا کیوں دی ہے. وہ انسان ساری زندگی نہیں سنبھل پاتا جس کے ساتھ آپ ایسے برتاؤ کریں. اپنی ماں, بہن, بیٹو, پھوپھی شپھی کے ساتھ آپ یہ کر کے دیکھیں, اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, رسوا کرنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ آپ گالی دینا شروع کر دیں, 4 آدمیوں کے سامنے اس کی بےزتی کرنا شروع کر دیں, وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ کیا ختم. میں بڑے بڑوں کو دیکھیں, بڑے بڑے معتبر لوگ دیکھیں, وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ. کیوں کہ جی وہاں جاب میں نہیں کر سکتا. کیوں کہ تنخواہ بہت اچھی ہے, لیکن وہاں تو بہت بدتمیزی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ. مذاق کرنا بہت سخت گناہ ہے, مذاق کرنا. حدیث یاد آ رہی ہے, ایک حدیث اور یاد, مذاق میں, مذاق بلی ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. بہگی کا حدیث ہے الحمدللہ. فرماتے ہیں کیا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ کی سزا, عجیب سزا ہے یہ دوستو, عجیب سزا ہے یہ. ایک بلائے جائیں گے اس شخص کو, اور بلانے کے بعد جہنم نزدیک ہوگی, جہنم سے جہنم نزدیک ہوگی, اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیں گے, آؤ. وہ بہت گائے گا, سبحان اللہ میں جا رہا ہوں جنت کے اندر جا رہا ہوں. اللہ پاک کیسی کیسی سزا دے گا, کتنی بڑی اس کی سزا ہوگی شخص کی, کہ اس کا وہ تو بھاگا جنت کی دوار, جیسے ہی پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا, دھکا پڑے گا, پھر جہنم کے دروازے کھڑ جائے گا, پھر دوسرا دروازہ کھلے گا, وہ کہے گا شاید یہ پتہ نہیں کسی اور, پھر بھاگے گا اس کی طرف, پھر دروازے کو بند کر کے پھر دھکا پڑے گا اس کو, گویا کو داخل ہو ہی نہیں سکے گا. اور اتنا بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے کہ وہ وہی جان سکتا ہے جسے اللہ معاف فرمائے, جس کے ساتھ عذاب دیا. عذاب کی قسم بتائیے کیا وجہ کیا تھی, کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرتا تھا. مذاق کر رہے ہیں جی ایک آدمی کے ساتھ, میں کرتے دیکھا,
کچھ آپا جائے، کوئی بیچارہ محتاج ہے، اس کو گلیوں میں مذاق کر رہے ہیں لوگ اس کے ساتھ. ہمارے بھی اگر کسی میں کوئی عیب ہے نا تو اس کو عیب کے نام سے پکارتے ہیں، ڈڈا پڈا پتہ کیا کچھ کہتے ہیں اس کے عیب سے یاد کرتے ہیں آدمی. فلاں جی فلاں تو فلاں بھی نام لیتے ہیں لوگ، نہیں لیتے. پتہ چلا کتنا بڑا گناہ ہے. کبھی کیا حساب ہم نے اپنی اس فائل کو کھولا، سزاؤں کو دیکھ رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ فائل ہے. آئے آج سب مل کر توبہ کرتے ہیں. اللہ نے بات ڈالی ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبھی کسی کی تحقیر نہیں کریں گے، کسی کی بےزتی. بچے کی بات کی ہے میں نے آپ کے سامنے. بچے میں بڑا سینس ہوتا ہے، اس کے اندر آبرو ہے، پریسٹیج ہے اس کے اندر بھی، اس میں سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ بچہ بیکار ہے، نہیں، بچے کے ساتھ بھی وہی احترام و تصدیق کی جائے کہ جو اس کی عزت تک قائم رہے گی. ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو، میں یہاں اس مسجد میں دیکھتا ہوں میرا جسم ہل جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ، وہ تو یہاں کہاں گیا چل پھر. سب کے سامنے جھاڑو تو بیچارہ منہ بچے کا لال ہو جاتا ہے. روز دیکھتا ہوں ہے یا نہیں ہے. کسی بھی مائی کی لال کو ضرورت نہیں تو اس آدمی کو پکڑے کہ تجھے شرم نہیں آتی بڈھے اس بچے کے ساتھ کسی بھی حرکت کر رہا ہے. کون سا تو ایمان اپنا تازہ کر رہا ہے مجھے بتا. کون سی جنت میں تو جا رہا ہے، تو کس حساب میں اس بچے کو ڈانٹ رہا ہے. تیرے منہ میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر لائن میں آگے کھڑا ہو بھی گیا تو کون سی قیامت آ گئی. اس میں کون سا اتنا بڑا واضح ثبوت نکلتا ہے حدیث کا اس بچے کو دھکا دے کے باہر نکال دو. کیا بچے کھڑے نہیں ہوتے فرسٹ صف میں؟ کہاں اس کی بات ہے. جب بچہ کچھ کر ہی نہیں نا، اس کے ساتھ آدمی کھڑا ہے، اس میں شعور بھی ہے، سب کچھ ہے، جگہ نہیں پیچھے. اور اتنی تحقیر سے بچے کو کہنا، اور بچہ بھی بڑا سمجھدار ہو، اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہو، تقدس بھی اس میں ہو. دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے؟ سر کیوں ہلا رہے ہیں؟ منہ نہیں پھوٹتا آپ کا؟ ڈرتے ہیں آپ حق بات کہتے ہوئے؟ تمیز سے کہیں کہ بچہ ہے کیا ہو گیا اس کو. آج آپ اس کو ڈانٹیں گے، کل یہ نماز پر آئے گا، کل یہ تبلیغ میں بیٹھے گا، کل یہ جماعت کو اچھا سمجھے گا، کل یہ مولانوں کو اچھا سمجھے گا، کل ہماری مسجد پہ محبت کرے گا. اور یہ تو اس جگہ پر ہے کہ فوراً شیطان آئے گا، کسی کافر نے اس کو پکڑا محبت کی، کہ یہ مذہبی بیکار ہے. اللہ کی قسم میں نے ایسے بچوں کو پھرتے دیکھا اسلام سے، میں قسم کھا کر کہتے چھوڑیں جی مزہ. ہم جاتے تھے وہاں تو ہمیں تو اتنی گالی پڑتی تھی. میں نے ایک شخص کا بچہ احپاج، یہ میں نے واقعات دیکھنا، ایک شخص کا بچہ احپاج اور صاف نظر بیچارہ چہرے میں لا کے اس نے بٹھایا. وہ آدمی اس وقت نہیں ہے، میں آدمی ثبوت پیش کرتا ہوں، اس نے لا کے بٹھایا اس بچے کو. میں بھی اس بچے سے پیار کرتا، احپاج تھا بیچارہ. تو وہ صف میں کھڑا ہو گیا اس طرح کے، وہ پیچھے صف میں. میں آج تک میرے کان عجیب، اتنی بری طرح سے ایک آدمی اس کو ڈانٹ رہا، اس کو ڈانٹ رہا. اس کا باپ کہتے میں صبر کروں گا کیونکہ میرا بچہ اللہ نے ایسی دی ہے، اللہ کی قسم بارہ کے میں سمجھ گیا اس کا باپ. میں صبر کر، بچہ تو انتقال کر گیا بیچارہ. ظلم کی انتہائی، کون سا تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں. وجہ کیا ہے؟ یزکی چھوڑ دی ہم نے. کسی اللہ والے کے جوتے اٹھانے پہ ہمیں تک موت آتی ہے، کسی اللہ والے کے پاس جھکنے میں موت آتی ہے. ہزاروں نقطے نکال لیں گے اور جگہ وہیں سے نکلتی ہے. جب تک انسان کسی کے آگے جھکنا نہیں سیکھے گا تبھی اللہ کے پاس پاک ہونا نہیں سیکھے گا. تکبر سے بھرے سینے ہمارے. یہ میں بچوں کو مثالیں دینا مسجد کے اندر. آپ اللہ کے بندے خیال کرو، ادب کرو، بچوں کو نصیحت کرنی ہے، پیار و محبت کرو. ایک ولی بن گیا، ایک بچے کے جوتے پاؤں رکھ اس نے ڈانٹ دیا. ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک تقدس رکھا، ایک آبرو رکھی. ہم تو بڑے بڑوں کو جھاڑ دیتے ہیں، بڑے بڑوں کی بےزتی کر دیتے ہیں. آج سے وعدہ کریں کہ ہم کسی کی بےزتی نہیں کریں گے، کسی آبروزی نہیں کریں گے، کسی میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہے، پیار سے بات کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے. ابھی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ، ابھی کی بات، آج کی بات. ہو سکتا ہے شاید یہ مجموعہ ایسی آئے ہو. کسی خاتون کا مجھے فون آیا مدینہ منورہ سے. اب وہ کہاں جا رہی ہیں حاضری دینے نبی پاک کے روزے مبارک پر. بتا رہا بیچارے اندازہ لگائے مدینہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں. کوئی خاتون تھی ایک بیچاری پاکستان سے آئی ہوئی ہیں کوئی. تو اس سے واقعہ پر میں کیا ہو گیا ابھی کیوں مجھے فون کیا تم نے؟ میں تو ابھی نماز کے لیے بھی جا رہا تھا. حضرت صاحب بس مجھے تو بہت سب کچھ چلا ہے، فلاں ہوا، میرے جب حامد آیا تو انہوں نے یہ کر دیا، تو اس نے یہ کر دیا، مجھے میں اتنی دیر ہو گئی ہیں، مجھے جلدی آنا تھا، پتہ نہیں کدھر شاپنگ میں چلے گئے، یہ کوئی شرافت ہے، بچوں میں پالوں، میری حاضری ہوگی بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا بیٹی تو کھڑی کہاں ہے؟ تو اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ جہاں پر تیری ایک سیکنڈ کھڑا ہونا میرے 1000 سال سے بہتر ہے. پاگل ہم تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، اور اللہ نے تجھے وہاں کھڑا کر دیا. تو حاضری کو گن رہی ہے.
شکر اللہ کا یہ کر کے تجھے اللہ نے توفیق دے دی، تو وہاں کھڑی ہے اور تو اس وہاں یہی کام کر رہی ہے. خیر پھر جو باتیں ہوئی میری تو وہ ہوئی الحمدللہ. یہ کیا تھا؟ جیسے کہ آج ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، شیطان آتا ہے، لیکن ہمیں کوئی بزرگ ہی نہ ہوگا سمجھانے والا، ہمیں کسی کی کنڈی نہ کھڑکائیں. اگر وہ کنڈی نہ کھڑکاتی، مجھ سے بات نہ کرتی، اس کی آنسو نکل گئے، رونے لگی، کانپنے لگی، کہتا اللہ تیرا شکر ہے میرے حاضری بچ گئی. حضرت صاحب مجھے دعائیں دینے شروع کر دی اس نے. تو وجہ بتا رہا ہے کہ جب تک ہم کسی کے پاس جائیں گے نہیں، اپنی تزکیہ نہیں کریں گے، کہیں انسان کھڑا ہو، یاد رکھیں اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ بزرگ ہوگا تو وہیں سے کنڈی کھڑکا دے گا کہ مجھے بچا، میں گیا کام سے گیا. تک کیسے انسان کو بچا سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی کیا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شکر ہے میری حاضری بچ گئی. پھر دعائیں دی اس نے، ان کو بھی اور معافی توبہ، جو اس کے جو جنون آ گیا تھا اس میں سب باتوں کا جو کچھ تھا. کیسی حاضری ہوئی اس کو مجھے بتایا. کہاں پر چیخنا شروع، رونا شروع کرے سے سبحان اللہ. میں شب جمعہ تم کیسی بات کرتی ہو، راتیں ختم ہو رہی ہیں اور ماشاء اللہ انسان. ہم تو یہ دیکھتے نہیں کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، میں نے بتایا نا، چکر کاٹنے اور بے آبروزی کر رہے ہیں، لوگوں کی آبروزی کر رہے ہیں. تو بھائی ہم دعا کریں اللہ پاک سے کہ ہم صحیح پکے مسلمان ہو جائیں، بس نمازوں تک ہی نہ رہیں، رمضانوں تک نہ رہیں، اپنے وجودوں کو پاک اور صاف رکھیں. جب ہوتے انسان کا دل صاف ہوتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صبح بیٹھ کے ذکر کر لیا جی، کبھی جا کے اپنے حضرت صاحب زندگی لگانی پڑتی ہے صفائی کے لیے. ایک کمرہ آپ 2 دن کے لیے چھوڑ دیں تو ہوور نہ کریں، اس پہ تو کیا حال ہو جاتا ہے. آپ 3 دن کے لیے آپ ہالیڈے جائیں، گھر سے اندر آئیں، ہر چیز پہ ڈسٹ لگی ہوگی آپ کی. یہ تو یہ کہ صبح شام ہر وقت اپنے شیخ کے ساتھ چپٹا رہے، آدمی چپٹا رہے. ایسا سمجھے کہ جس دن شیخ نہ ہو، اس کے ساتھ جڑا نہ ہو، تو اصل ہے کہ زندگی خالی ہوگی انسان. خدا کی قسم ایسی لگتا ہے. ان نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، پروٹیکشن مجھے چاہیے، میں ایسی جھاڑ کے اندر سے گزر رہا ہوں کہ کانٹے مجھے چھو جائیں گے، مجھے پوری پروٹیکشن چاہیے. پھر اللہ والوں سے جب کے جاتے ہیں وہ لوگ. سبحان اللہ، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی جگہوں سے انسان کو نکال لیتا ہے. یہ سسٹم کو زندہ کریں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا سیکھیں، ان کی باتوں کو سیکھیں. بس کچھ بھی نہ ہو، میں نے عرض کیا نا، کچھ بھی نہ ہو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. سسٹم اللہ پاک. چند گھڑی آپ بیٹھ دیں جا کے، کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی تقریر ہو، نہ کوئی بیان ہو، بس گئے سلام کیا، 10 منٹ بیٹھ کے آپ نے بات، ایک معمول زندگی کا بن جائے، ایک اڈا بن جائے انسان کا کہ یہاں جا کے میں نے غسل کرنا ہے روز، ادب آ جائے، محبت آ جائے، ختم کام نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. شب جمعہ تھی، بڑی خوبصورت بات، بہت بڑا گناہ ہمارے سامنے اس وقت آیا ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ ہم کسی کے اندر تحقیر نہیں کریں گے. تحقیر سمجھتے ہیں؟ بےزتی نہیں کریں گے، بےزتی نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، رسوا نہیں کریں گے، برے نہیں کریں گے، برا نہیں کہیں گے. جو آئے اس کو چھپائیں گے، اس کے بیچ چھپائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے. بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں تو پیار سے سمجھائیں گے. اگر ہم چھوٹے ہیں اور بڑا ہے تو ہم اسے ادب سے بات کریں گے. بچے تک کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ محبت کے ساتھ پیش ہے. کوئی بچہ لائن میں آ جائے، ادھر آ جائے، اس کے ساتھ مسجد سے محبت پیدا ہو بچوں کو. وہ تو آئیں لوگ، ورنہ یہ بچے تو ایک دم نکل جائیں گے ہمارے ہاتھ سے. پھر تبلیغ ہماری کام نہیں آتی. جب انسان میچور ہو جائے نا، اس کو پتا اس کی زندگی سے، میں آج بھی آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں، میں تو اس لائن پہ چل رہا ہوں تو مجھے پتا ہے نا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں. آج بھی میں آپ کو ایسے انسان دکھا سکتا ہوں، اللہ کی قسم. مجھے کہتا ہے میں نے مسجد اس وجہ چھوڑی تھی کہ ہمیں ڈانٹتے تھے وہاں پر. میں نے مدرسہ اس وجہ چھوڑا استاد صاحب کا، وہ ہمیں مارتے تھے، انہوں ہمیں ڈانٹتے تھے، کیونکہ پیار سے بات ہی نہیں کی. 15 حفظ کے سوال چھوڑے ہیں، 20 میں کیوں چھوڑے؟ کہتے ہیں بس بہت بدتمیزی کرتے تھے ہمارے ساتھ، بلی کرتے تھے. کیا جواب دیں گے سامنے؟ اس لیے کہ اللہ نبی نے قرآن کے ساتھ دوسری چیز جو بتائی ہے، میرا نبی جو تمہیں دے گا وہ کیا دے گا؟ صفائی دے گا. صفائی قلب سکھائے گا. اس کو جاری رکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. جو طریقہ وہ بتا کے جائے گا، اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہمیشہ اونچا بولا صاف کرتے رہے گا. سمجھ آ گئی بات؟ پکی سمجھیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع الذین یاسین الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين
وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا دافي البليات 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 يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض 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 يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.